المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلی چیز، ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں. ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے ہم کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں. ہم اپنی ذات چھوڑ کے جن چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے جو ہم کو یہ زندگی دی ہے بڑی قیمتی ہے. قرآن عظیم الشان میں اللہ نے انسان کے کمال کو خوب واضح کیا ہے. انسانوں کو خود پتہ بتلایا ہے کہ تم اپنے کو سمجھتے کیا ہو اور تم ہے کون. یہ بات اگر واضح طور پہ ہم سمجھیں گے نا تو پھر دوسرا قدم پھر اپنی ذات پہ محنت کریں گے. ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں صحیح معنی میں. ہم کو تو انسان کہتے ہیں، لیکن بتاؤ اس وقت کی دنیا جو ہے نا وہ باتیں تو کرتی ہے کہ انسان اصل ہے، انسان مقصود ہے، انسان کا آرام ہونا چاہیے، انسان کی بھلائی، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے. انسان بڑی اہمیت والے ہیں کہتے ہیں، بولتے تو ہیں لیکن انسان کو ایسا ڈراتے ہیں، انسان کو اپنی حیثیت کچھ معلوم نہیں، اتنا ڈرا ہوا ہے. انسان کی بھلائی کی بات بھی کرتے ہیں لیکن ان کا سسٹم جینے کا، ان کا طریقہ ایسا ہے جس سے انسان کی قابلیت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے ویسے تو بہت بڑی بڑی کائنات میں اللہ کی مخلوقات چھپی ہوئے پھیلی ہوئی ہے. خالی آپ فضا میں دیکھ لو کتنی اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں. زمین کیا ہے، ان سیاروں کے سے اگر اندازہ کریں گے تو بادم کے مانند ہے. پھر زمین میں بسنے والے انسانوں کی کیا حیثیت. لیکن بڑی بڑی مخلوقات، عجیب مخلوقات اللہ نے دنیا میں بسائے رکھے. لیکن آپ دیکھو قرآن میں ان مخلوقات کو بنانے کا اتنا تذکرہ نہیں ہے، تعارف نہیں ہے. زمین و آسمان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے 6 دن میں زمین و آسمان اس میں جو کچھ تھا پیدا فرما دیا. اتنا اہتمام نہیں ہے مخلوقات کی تخلیق کے وقت. اللہ نے قرآن میں کوئی ایسا تعارف کرایا ہو اہتمام سے. بس احسان جتلانے کے لیے اپنے نعمتوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں. بڑی بڑی مخلوقات بنائیں. بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جو آج سائنس کے لیے کھل رہی ہے، سائنسدانوں کے لیے. اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں کیا. لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی قرآن میں سائنس نہیں ہے، وہ سب چیزیں بتائی نہیں کہ قرآن آیا ہی اس لیے نہیں. اس کی کوئی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے دنیا میں. اصل کمال ہے انسان کا. اس لیے اللہ نے انسان کو بنانے کا وقت آیا تو بہت تعارف کرایا. تقریباً 7 جگہ قرآن میں
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کا پورا مفہوم ہے. 7 جگہ قرآن میں اللہ نے انسان کو بنانے کے وقت فرشتوں سے جو خطاب فرمایا تھا اور جو تعارف کرایا تھا، ایک دم بہت ہی اہتمام سے اللہ انسان کا تعارف کرا رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کی اللہ کے پاس کتنی عظمت ہے، انسان کی کتنی عظمت ہے. ہم سمجھتے ہیں. آپ بتاؤ انسان کا سب سے پہلا نام کیا ہے؟ انسان ہے کیا؟ آپ نام سے پتہ لگا سکتے ہیں انسان کی کیا حیثیت ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں انسان بنانے جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا، تعارف دیکھے کیسے کرا رہے اللہ، بہت اہتمام ہے. خلیفہ بنانے جا رہا. کس کا خلیفہ؟ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کا خلیفہ بولے تو اب بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن فرشتوں کی دنیا میں یہ جو خلیفہ بولے نا اللہ، ان کے لیے اتنا اعزاز والا یہ نام تھا، اتنی اس سے انسان کی فضیلت ظاہر ہوتی تھی، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ فرشتوں کے پاس اللہ نے جو تذکرہ کیا، فرشتے ایسی مخلوق ہیں، وہ ایسا عالم ہے، عالم امر. یہ تو عالم خلق ہے، وہ عالم امر ہے. وہاں عالم امر میں اللہ کی قوت بہت ظاہر ہے. وہاں دنیا چلتی ہی اللہ کے حکم سے. ہو جا بولے تو وہ دنیا میں ہو جاتا ہے. بڑی بڑی چیزیں وجود میں آ جاتی، صرف اللہ کا حکم سنتے ہی آرڈر اللہ کا ہوتا ہے، چیزوں میں وہاں چیزوں کا وجود ہو جاتا ہے. وہاں اللہ کی شان، اللہ کا جلال ایسا ظاہر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج جانے کے وقت ہر چیز پہ اللہ کا روح ظاہر ہے، وقار ایسا ظاہر ہے. اللہ کے وقار سے عرش چرچرا رہا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ ہم بھی ہوتا ہے نا بھائی، کسی کا جلال دیکھے تو طبیعت میں اور شروع ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. وہاں اللہ کی پوری قدرت ظاہر ہے. اس لیے وہاں اللہ کا ایسا جلال ہے کہ سجدے میں قیام میں رہنے والے قیام میں، رکوع میں رہنے والے رکوع میں، سجدے میں رہنے والے سجدے میں. ایسا عالم ہے. وہاں اسباب کی دنیا نہیں ہے، وہ اللہ کے آرڈر سے چیز وجود میں آتی ہے. وہاں پہ اللہ کا پورا جلال، پوری قوت ظاہر ہے. وہاں اللہ فرما رہے ہیں میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. اب بتاؤ فرشتوں کے ذہن میں کتنی کیسا تصور ہوگا انسان کے سلسلے سے. بڑا اعزاز ہے. ہمارا سب سے پہلا نام خلیفہ ہے. کس کے خلیفہ ہے؟ اللہ کے خلیفہ، نائب ہیں ہم اللہ کے. کئی جگہ قرآن میں اللہ نے اس کو فرمایا. یہ تذکرہ جو قرآن میں کیے ہیں ایسے ہی نہیں کیے، ہم کو اندازہ ہو جائے اس لیے اللہ نے بار بار تذکرہ کیا ہے. انسان تو اپنے آپ کو 5 فٹ کا سمجھتا ہے اور اپنے باہر تو چیزوں کی قدر کرتا ہے، اپنی قدر نہیں کرتا. تو بڑا کمال کا ہے. تیرے اندر کیا خوبیاں نہیں ہیں. ایک لفظ سے تو جان لے، تیرے نام سے تو جان لے کہ تو کتنا بڑا ہے. تو ہے کیا؟ اللہ کا خلیفہ ہے. اور خلیفہ کوئی معمولی نہیں ہوتا. کسی بڑے کا خلیفہ بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ میل کھاتا ہے کس سے؟ اصل سے. کسی چپراسی کو لے جا کے کسی اچھے انسان کا کیا نہیں بناتے؟ خلیفہ نہیں بناتے. کچھ نہ کچھ اصل کے ساتھ اس کی کیا رہتی ہے؟ میل رہتا ہے. کچھ نہ کچھ اس کے صفات اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. یا یوں سمجھیے خلیفہ کا معنی ہی ہے کہ وہ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ جن ذمہ داریوں کو یہ بندہ سنبھال رہا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، اس کے نہ ہونے کے وقت یہ سنبھال سکتا ہے. خلیفہ انسان. لیکن وہ ساتھی نیچے دیکھ رہے ہیں ذرا
سب ساتھی غور سے بات سنیے، آخری مجلس ہے، اس کے بعد ایک مجلس ہے. تو ظاہر ہے ہمارے نام سے ہماری قیمت معلوم ہو رہی ہے. اب دوسری بات، اللہ نے صرف خلیفہ بنایا ہی نہیں، خلیفہ بنا دے اور کچھ خوبیاں نہ دے، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ نے خوبیاں بھی دی ہے. اللہ نے کیا دیے؟ دیکھیے آپ بتائیے، دنیا میں انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا. قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں اے انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے تجھے بہت باعزت بنایا ہے. اور صرف عزت والا نہیں، آگے کا جملہ سنیے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. بر و بحر کی ڈور تیرے ہاتھ میں دے دی ہے. جیسے کوئی گھوڑا ہے، بندہ اس کی لگام پکڑ لے، یہ معنی ہے اس کے. ہم نے دنیا کی لگام کس کے ہاتھ میں دی ہے؟ تیرے ہاتھ میں. صرف عزت ہی نہیں بخشی، آگے فرما رہے ہیں ہم نے تجھے اس پوری کائنات کی ڈور ہاتھ میں دی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم نے تیرے لیے، تمہارے لیے، یہاں سب کو فرما رہے ہیں مسخر کر دیا ہے. مسخر تمہارے تابع بنا دیا ہے ہم نے زمین آسمان اور اس میں جو کچھ درمیان میں ہے سب کچھ. اور کیا بولنا ہے؟ انداز دیکھیے، اب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اس سے دونوں معنی ہیں. یہ کہ آج سائنس جو ترقی کر رہی ہے وہ ان کی خوبی نہیں ہے، خوبی اللہ کی ہے، اللہ نے مسخر کر دیا. ایک معنی اس میں یہ ہے کہ ساری کائنات انسان کی مانتی ہے. ہمارے مشاہد نے پہلے فرما دیا، اور ایسے بہت سارے لوگ گزرے. زمین پہ اللہ نے، دنیا پہ اللہ نے انسان کو پکڑ دیے. اللہ فرما رہے صاحب عزت دی اور پھر دنیا سب کچھ تیرے حوالے کی ہے ہم نے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان بڑا کمال کا ہے. اور حدیث میں آتا ہے صرف زمین و آسمان کو مسخر ہی نہیں فرمایا، یہ عصر ہے. حدیث کی صحت کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے، عالم العصر ہے. یہ فرمایا کہ انسان کے اندر ہم نے اپنے صفات کا عکس ڈالا ہے. صفات کا عکس ڈالا ہے، نائب بھی نہیں بنایا. صرف اللہ نے اپنے صفات کا عکس بھی ڈال رکھا ہے. جیسے دھوپ سورج ہے نا، سورج کا کہیں سایہ پڑتا ہے تو عین وہاں سورج تو نہیں ہوتا، اس کا سایہ ہوتا ہے، لیکن اس کی گرماہٹ یہاں ہوتی نہیں بتاؤ ہوتی. تو عین نعوذ باللہ انسان خدا سے کوئی میل نہیں ہے اس کا. یعنی مطلب ہے کہ اللہ نے صفات کا عکس ڈالا ہے اس کے اندر، عکس ہے. اور عکس کا ہونا بھی کوئی تماشا نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آپ لوگوں میں بات سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کا بنایا ہے انسان. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت ہم کو وہ کمال نظر نہیں آ رہا. اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ہم تو خلیفہ ہیں لیکن ہمارا پاور سب کچھ اپنے اصل سے ہے، ہم اصل سے جڑے ہی نہیں. ہمارا پاور کس سے ہے بھائی؟ بتاؤ، کوئی نائب ہے، کسی کا نائب ہے، وہ جیسا بھی وہ نائب بنا دیے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اختیارات ہوتے ہیں، اس کو سب کچھ ہوتا ہے. جس دن کرسی سے ہٹ گیا تو وہ جیسا بھی ہو اس کی کوئی عزت نہیں. صبح کا وزیر رات کا اسیر، صبح میں وزیر تھا رات میں قیدی ہے. کتنے لوگ وقت کے بادشاہ تھے، بعد میں ان کے عہدے چھوٹے تو بعد میں سلاخوں کے پیچھے. ہندوستان میں اس وقت دیکھو کیا حالات ہو رہے ہیں. یعنی ایک عہدے کا، ایک نیابت کا کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے وہ وہاں سے لگے رہے تو عزت ہے. کائنات میں ہمارا حال ہے کہ ہمارے شکوے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو ہم نے مسخر کر دیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم اپنے نیابت پہ قائم ہی کہاں رہے.
اس سے تمہاری کوئی عزت نہیں. ہماری اصل جو قیمت ہے وہ نیابت میں اللہ کے ہم نائب ہیں. اور صرف نیابت ہی نہیں ہے، اللہ نے انسان کو وہ صفات ایسے دیے ہیں، اگر محنت کر لے تو وہ اپنے صفات اندر لا لے تو انسان کا کمال بہت بڑھ جاتا ہے. سورہ 3 میں والتین والزیتون قسمیں کھا کے اللہ فرما رہے. چھوٹی صورت ہے، بہت ہی بہترین، بہت ہی معنی خیز، بہت اچھا معنی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیے. ایک ہوتا ہے ظاہری الفاظ کا معنی، علماء کرتے ہیں، لیکن اعتبار بھی ہے تفسیر میں. اس سے ایک اندرونی معنی لیتے ہیں. وہ اہل دل جو ہوتے ہیں اللہ والے، ان کو وہ معنی سمجھ میں آتا ہے. حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پوری قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ قسمیں کھا رہے ہیں بولے تو مطلب یہ ہے کہ آگے بہت اہم بات بتلا رہے ہیں. انداز یہی ہوتا ہے زیادہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا. ایک معنی ہے کہ ظاہری صورت بہت خوبصورت تھی، ایک معنی. لیکن حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اس کا ایک باطنی مفہوم بھی ہے، وہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ہی کمال کا بنایا، بہت ہی شرف دیا اس کو، بہت کمال کا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن ہم کو معنی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اپنے تو فرما رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں اس کی پیدائشی اعتبار سے، اس کا نیچر، اس کی فطرت، ہم نے آدم کو جو بنایا تھا اس کے باپ کو بہت ہی کمال کا ہے، لیکن ہم نے اس کے اعمال کی وجہ سے اسے اوپر سے نیچے ڈال دیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، ڈال دیا. ہماری اصل اللہ ہے، وہاں سے ہم کٹ گئے تو ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. انسان گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے جانوروں سے بھی بدتر. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، وہ جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں. یہاں بھی اشارہ ہے اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ اپنے اصل ہی سے غافل ہیں. جو بندہ اپنے اصل کو ہی نہ جانے تو نائب کہاں بن سکتا ہے؟ اولئک هم الغافلون. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ انسان بہت مقام کا ہے، اللہ نے اسے اوپر سے نیچے اتار دیا. ابھی کرنا کیا ہے؟ پھر فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بھی چیزیں گنوا رہے ہیں. ہاں، پھر بن سکتا ہے، اللہ سے جڑ سکتا ہے. اس کی اصل تو ہمارے پاس سے آیا ہے، لیکن اس دنیا میں آ کے اس جسم کی وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے اس نے اپنے اندر کے انسان ہی کو گم کر دیا. اور یہ تو ظاہر کے انسان تو جانور اور انسان کوئی فرق نہیں ہے. بھائی عربی میں آپ کو کیا بولتے ہیں؟ حیوان ناطقن، بولنے والا جانور. دوسرے جانوروں کو حیوان، تو ہم حیوان ہونے میں ہم اور جانور ایک ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم سے کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا جسم کے اعتبار سے دوسرے بہت سارے جانور ہم سے کئی 100 گنا افضل ہر اعتبار سے، لیکن اندر کا جو انسان ہے اس کی وجہ سے ہمارا کمال ہے، اس کی اصل اللہ رب العزت کے پاس ہے. ہم نے اپنے اصل کو گم کر دیا تو اللہ نے اوپر سے نیچے پٹک دیا. اب پھر ہمارا مقام پانا ہے تو وہی ترتیب، پھر اوپر جانا چاہیے. یعنی باطن کا انسان کا اصل تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ وہ ہوتا ہے کس سے؟ آمن سے. ایمان، اور ایمان تو اس کا ایک ذریعہ ہے، کافروں کا تو مسئلہ ہی نہیں. بات واضح انداز سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم کو اپنی حیثیت کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت ہی، وجہ ہے کہ محترم حضرات یہ اپنے کمال کو بتلانا نہیں ہے، ہمارے مشاہد کی ترتیب نہیں، بلکہ بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داریاں بہت ہیں تو اللہ نے صلاحیتیں بھی خوب دی ہیں.
صلاحیتیں بھی بہت نوازی ہیں. ہم کو اپنے اصل کا ہی اندازہ نہیں ہوا تو ذمہ داریوں سے ہم جو ہے نا دور بھاگ رہے ہیں. آج کے حالات کیا ہے بتاؤ؟ آج کے حالات میں ہم سمجھ رہے ہیں اب ہم مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. میرے بھائی ہماری پوری تاریخ آپ پڑھیں گے نا ایسے ہی حالات سے زیادہ واسطہ ہوئی مسلمانوں. لیکن اللہ نے ایمان کی دولت میں ایسا کمال رکھا ہے اگر کبھی کبھی وہ نیابت والا ایک بندہ بھی پیدا ہو جائے نا پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے. کمال نہیں رکھا نہیں. انسان کا کمال اسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے جب دنیا میں ظالم پیدا ہو, اللہ کے دشمن پیدا ہو, تو کمال بھی اسی وقت. بھائی موسیٰ کا کمال کب ظاہر ہوا؟ فرعون ہونے ہی سے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کب ظاہر ہوا؟ کفار مشرکین نہ ہوتے تو کہاں ہوتا؟ انسان کا کمال یہ ایسا ہے کہ انسان میں اللہ نے ایسی خوبیاں رکھی. ہماری ساری خوبیاں ہمارے اصل سے اللہ سے. ہم اللہ سے کٹ گئے تو جانوروں بس جانور ہے, جانور اور کچھ نہیں. آپ دیکھو یہ کیسا ہے, آپ دیکھو بڑے بڑے جج ہیں, پڑھے لکھے ہندوستان کا جج ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اتنے اہم منصب پہ بیٹھ کے ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ انسانوں جیسی نہیں جانوروں جیسی ہے. یورپ کی دنیا میں آپ دیکھو اللہ سے ہٹ گئے, بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں, دنیا ان کو آنکھ لگائی ہوئے, نظریں جمائی ہوئی ہے, کہتی کہ وہ ہمارے ماڈل ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. ان کی سوچ اتنی گئی گزری ہے, اتنی گئی گزری ہے, وہ انسان کو صرف جانور سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں. کہتے ہیں انسان ہے, جیسے کتا اپنی خواہش پوری کرتا ہے ویسے پوری کرنے دو. یہ کیا مذہب سمجھ میں اب ہندوستان میں ہو رہا ہے. ایک بیوی میاں بیوی ہیں, دونوں غلط افیئر کرتے ہیں تو جائز ہے, قانون میں غلط نہیں ہے. وہ کوئی غلط تعلق بناتی ہے تو جائز ہے, یہ مرد کوئی غلط تعلق بناتا ہے تو جائز ہے, اس نہیں. لیکن ایک فیصلہ سن کے حیران ہو گیا, یا حدیث تو آپ کو معلوم ہے نہیں, میاں شوہر اپنے بیوی کو اپنے خواہش پورا کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا, کرے گا تو جرم ہے. پتہ کتنا فرق ہو گیا. اور بتاؤ اسلام کی سوچ کتنی پاکیزہ ہے, اللہ کی بندے کو جو دی ہے اسلام کے ذریعے سے, انسان کی سوچ کیسے ہو گئی. آپ کو اندازہ کرانے کے لیے بول رہا ہوں. اس وقت بندے اونچے سطح پہ پہنچ گئے کامیابی کے, لیکن اللہ سے دور ہو کے ان کا مقام بھی وہی آ رہا ہے جانوروں کے پاس. جانور ہے, اور ہم لوگ ان سے متاثر ہو گئے. بات سمجھنے کی, ہمارا مقام بہت زیادہ ہے, بہت اللہ نے اپنا نائب بتایا ہے, اور ذمہ داریاں بھی بہت ہیں, لیکن وہ سب مقام اللہ سے تعلق کے ساتھ ہے. ان سے کٹ گئے تو ہمارا شمار جانوروں میں. جتنا اللہ سے جڑے اتنا مقام ہے. اصل سے کٹنا نہیں ہے, اب اصل سے جڑنا ہے. دنیا میں بھی ہم یہی محنت کرنا ہے کہ اپنے اصل سے جڑ جائے. کتنا جڑے کہ اللہ اپنے ساتھ رہنے کے قابل بن جائے. اللہ کی بستی کون سی ہے؟ جنت. وہاں اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل ہم بن جائے, ایسا اپنے آپ کو سوال ہے. یہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو میرا بن نہ سکا تو نہ بن, اپنا تو بن. یعنی فرما رہے ہیں اللہ کا نہیں بنا تو چھوڑ بھائی, اللہ کا مت بن. اپنا بھی بننا بولے تو صحیح میں اندر جھانکنا, نہیں تو انسان نہیں رہتا.
تجھے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تیری ساری محنتیں موت کے وقت معلوم ہوگی زیرو ہے. جتنے بڑے بڑے گزرے نا مرتے وہ اداس ہو کے مرے. اور اس کا کوئی نمونہ دیکھنا ہو کہ اللہ سے کامل تعلق والا کوئی انسان تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کوئی بندہ، ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ بات پکی ہے، بڑے بڑے سائنسدان گزرے، بڑے بڑے ماہر گزرے ہر فیلڈ میں، بڑے بڑے فلاسفر گزرے، بڑے بڑے ہر فیلڈ میں لوگ گزرے، جنگجو، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، پوری دنیا کو فتح کرنے والے، پوری دنیا پہ اپنی تلوار کا زور چلانے والے، اپنی طاقت کا گزرے، لیکن سب کی زندگیاں جاتے ہوئے دنیا والوں پہ یہی الفاظ تھے اور کچھ دن ہوتا تو کام پورا ہو جاتا. لیکن میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، بھرے مجمع میں 1,00,000 صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کے اور اللہ کو گواہ بنا کے فرمایا تھا، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے جو کام اللہ نے ذمہ داری دی تھی مکمل نہیں کر دیا؟ صحابہ نے فرمایا آپ نے کام پورا کر دیا. اور اللہ گواہی دیتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین کو، دین مطلب اللہ کی جو طریقہ ہے انسانوں کو قیامت تک کے لیے، آج ہم نے مکمل کر دیا، دین اسلام بنا دیا اور دین اسلام سے راضی ہو گئے. اللہ گواہی دے تو کوئی شک ہے؟ اللہ گواہی دے رہے. یہ جو ہے نا امتیاز، یہ جو انعام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے. یہ حضور کی خوبی نہیں تھی، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی طرف سے تھا. یہ اگر صرف اللہ کو ہٹا کے حضور کو دیکھیں گے نا تو عقل کام نہیں کرتی. عقل The 100 ایک کتاب لکھا انگریز، اردو میں اس کا ترجمہ نکلا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے. اس نے 100 ایسی شخصیات لکھی جو دنیا میں بہت زیادہ اثر ڈالنے والی ہر فیلڈ میں، دنیا پہ جن کا بہت زیادہ، بہت چن چھاٹ کے لیا اس نے 100 ساتھیوں، 100 لوگ. اس میں سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیا کیا، کتاب شروع کی. وہ کہا کہ لوگ مجھے اعتراض کر سکتے ہیں کہ محمد کو کیوں پہلے نمبر پر رکھ دے، ویسے تو بہت سارے کمال والے. تو اس نے فرمایا، اس نے لکھا ہے کہ محمد ایسی شخصیت ہے، ایک تو پیغمبر ہے، روحانی اعتبار سے بڑا ہے، لیکن پیغمبر کی زندگی ایسے جامع ہے، ایسی جامع ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی وہ امام ہے اور دین کے اعتبار سے بھی امام ہے. انہوں نے صرف نماز روزے کی بات نہیں کہی، سیاست میں بھی کوئی اونچا کردار اگر دیکھنا ہو تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے لکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے موازنہ کر کے لکھا ہے. نیچے لوگ کہہ سکتے ہیں اس وقت مذہب میں عیسائیت کے ماننے والے زیادہ ہیں محمد رسول اللہ کے بنسبت ان کے امتیوں کے، تو اثر، اس کا مطلب ہے کہ اثر زیادہ ان کا ہوا، اس لیے حضرت عیسیٰ کو رکھنا چاہیے تھا. تو انہوں نے لکھا عیسیٰ کے باتوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں سے معلوم ہوتا ہے محمد نے اثر کیا تو دونوں اعتبار سے کیا، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی. اور محمد ہی کی شخصیت تھی جو بعد میں آنے والوں میں جتنا کمال آیا، حضرت عمر فاروق میں جو کمال آیا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا تھا؟ کوئی اپنا، وہی اللہ سے. بھائی ہم اپنے اہمیت کا سمجھنا چاہیے. کبھی بھی اللہ کے لیے یہ جو آپ کو بات کہی جاتی ہے رجوع اللہ، اللہ سے تعلق، اس کو بعض فیلڈ والے کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے آج یہ بات بول رہا ہے. آپ سنیے، اور کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میں اس کام کا ہوں، میں اس فیلڈ کا ہوں، یہ مبالغہ نہیں. دیکھیے ہمارے سارے کمال اللہ سے ہیں، ہم اللہ سے کٹ گئے تو ہمارے کوئی کمال نہیں ہے.
ہم جس فیلڈ میں بھی کامیاب ہونا ہے، خصوصیت کے ساتھ مسلمان کامیاب ہونا ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہونا ہے وہ تعلق مع اللہ۔ پھر اس بندے کو اٹھا کے لے جا کے جس فیلڈ میں بھی ڈالو، انشاءاللہ حقیقی کامیابی ملے گی، حقیقی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے تعلق ایسی چیز ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے جڑتا ہے تو گویا اپنے اصل سے جڑ جاتا ہے، اللہ کا نائب بن جاتا ہے، تو جہاں بھی رہے اللہ کی مدد کے ساتھ رہتا ہے، اور وہی بندہ دنیا میں کام کر سکتا ہے جس کے کام میں کس کی مدد شامل ہے؟ لو اللہ کی مدد شامل ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسا انقلاب، پوری عالمگیر انقلاب، عالمگیر انقلاب، اور ایسا انقلاب کہ خالی دنیا بدلی نہیں، شخصیات کو بدل دی۔ یہ بڑا کمال ہے، شخصیت کو بدلنا، انسانوں کی زندگی کی ترتیب بدل جانا۔ فلاں بندہ بہت بدل گیا، بھائی کیا بدل گیا بولے تو بہت مال و دولت حاصل ہو گیا، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے کہ اپنی شخصیت سنورے، انسان کی سوچ پہ، انسان کے خیالات پہ، جذبات پہ اثر کر دے، یہ کمال ہے اصل میں۔ اسی کو ہدایت کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹ جائے، پورا وجود بدل جائے۔ یہ جو کام ہوا ہے صحیح معنوں میں انبیاء ہی سے ہوا، اور اس میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسی تبدیلی ہمارے حضرت فرماتے ہیں پوری دنیا میں آپ جا کے تحقیق کر لو، اور وہ 100 ہی میں لاکھوں انسان کو مارے، انڈین ہے، وہ سرخ انقلاب جو آیا، ہٹلر ہے، اس کا جو انقلاب، سکندر اعظم ہے، فاتح، یہ سب جن کی ہسٹریاں، اس میں لاکھوں لوگ مار دیے گئے، لاکھوں لوگ، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئی۔ لیکن اتنا سب کچھ کر کے بھی ان کا اثر باقی نہیں رہا دنیا میں، ان کے ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ایسا تھا، صرف 1100 آدمی تقریباً پوری جنگوں میں مارے گئے۔ 1100 آدمی، کتنے؟ 1100 آدمی مارے گئے، پوری دنیا میں انقلاب آ گیا۔ وہ کیسا انقلاب؟ انگریز خود کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد، عرب کی دنیا نرسریز، ہیروز کی نرسری بن گئی تھی۔ یعنی عرب کی زمین ایسی پاکیزہ بن گئی تھی، ایسی قابلیت بن گئی تھی، ہر بندہ وہاں کا ہیرو تھا۔ انگریز کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد ہر بندہ ایسی تربیت یافتہ، سب اللہ کے خلیفہ۔ کسی بھی بستی میں جاتے حکومت کے لیے تو بستی والے کہتے پہلے کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ اللہ کے بندے ایسے بنا دیے۔ صحابہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھے تھے، صحابہ پڑھے تھے، وہی صدفہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ان پہ اثر ہوا، انہوں نے ایسا انقلاب لایا، ایسا انقلاب لایا، کمال۔ تو خون خرابہ نہیں، کوئی تشدد نہیں، کچھ نہیں۔ دنیا اس وقت پھیلا رہی ہے بات، پوری جنگوں میں 1100 آدمی، لیکن ایسا انقلاب آ گیا، زندگیاں بدل گئی، وہ کئی سالوں تک رہا۔ اور حضرت کی عمر کے زمانے میں تو پوری دنیا میں اسلام کا زور تھا۔ ایک طرف دیکھو، دوسرے انسانوں نے انقلاب تو کیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور باقی اثر کچھ نہیں رہا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے سب لوگوں کے انقلاب کے پیچھے ان کی اپنی طاقت تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے پیچھے کس کی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت تھی۔ اور ہمارے حضرت یہ بھی فرماتے ہیں دوسرے لوگوں کے انقلاب میں آپ اسباب ڈھونڈو، ایسے بہت سارے اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کی کامیابی ان اسباب کی وجہ سے تھی۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو حضور کی زندگی کی شروعات اور پھر حضور کی اونچائی دیکھے تو میل نہیں کھاتا۔ یہ کوئی عقل گواہی نہیں دے سکتی کہ ایسا بندہ ایسا انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔
سب لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا تو ترقی کے نام پہ دھوکہ دیا. ہٹلر نے ترقی قوم پہ کام کیا تو اس نے اپنے قوم کی عزت کی بات کہی, تم اصل ہو, تم اصل قوم ہو, نسل کی بات کہی اس نے. اب تو لوگ اس کی طرف آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم خلاف ماحول بات کہی. سب لوگ وہاں بدھ کے پوجاری تھے. حضور نے آ کے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ, سب چھوڑو, ایک اللہ کی طرف بھاگو. یعنی ان کو کوئی ترقی کی بات کر کے نہیں بلایا, ان کے طبیعت کے خلاف, ان کے ماحول کے خلاف ان کو بلایا, لیکن اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں بات پھیلا دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے زندگی میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال تھی. اب ہم کو بھی جتنی بھی دنیا میں مدد ہونا ہو, جس فیلڈ میں بھی, ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے مثال ہے. اس لیے بھائی یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بات کہے کہ کثرت بھائی اللہ سے تعلق کرو, اللہ سے تعلق, بابا کو چڑ ہوتی ہے کیا اللہ سے تعلق, اللہ سے تعلق کرو. ہرگز نہیں. 100 بار سوچ لو, 1000 بار سوچ لو, بڑے بڑے ماہرین کو جمع کر لو, اس وقت کے حالات کا موازنہ کر لو, تب بھی اگر آپ صحیح دل سے سوچیں گے, جہاں ہمارے مسلمانوں کی بہت ساری کمیاں ہیں, وہاں سب سے پہلی اور بنیادی اور بڑی ناکامی اپنے اللہ سے بے تعلقی, اپنے اللہ سے دوری ہے. اس لیے کہ ہمارے سارے کمال اپنے اللہ سے. ہم جب اللہ سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ پتھر ہیرا بن جائے گا, ایک 5 فٹ کا انسان عجوبہ بن جائے گا. ایک 5 فٹ کا انسان ایسے کام کرے گا, دنیا دیکھ کے اشاش کرے گی, حیران رہے گی. اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ خود کی زندگی جئیں گے, اللہ کی مدد لے کے جئیں گے. علماء ہیں, علماء کے لیے ضروری ہے اپنے فیلڈ میں کام کرنے کے لیے تعلق مع اللہ, ورنہ ایک بندہ اپنے ایک گناہ کو چھوڑنے تیار نہیں. زمانہ بہت خطرناک ہے. اگر آپ مولانا کو زیادہ ہو گئے نا, مسجد سے ٹکٹ دے دیتے ہیں, جاؤ, بولنا نہیں, ہم جیسے بولے ویسے چلنا. بھائی ہم دنیا میں مسلمان, ہمارا ایسا مسئلہ بن گیا, ہم کو شریعت پہ چلنے میں ڈاواڈول ہے, مشکل ہے. ہم آئے دنیا میں اللہ کے حکم کا نفاذ کرنے کے لیے, ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا ہی مسئلہ نہیں, اپنے آپ پہ اللہ کا حکم لاگو کرنے میں پڑے ہوئے ہیں. کہاں دنیا میں ہم, چلو بھائی غیروں کی الگ بات ہے, اپنے مسلمانوں میں شریعت کا نفاذ کرانا ڈر رہے ہیں. ہم کسی کو شریعت کی بات بالمشافہ, بھائی تم غلط کر رہے ہو, اچھا نہیں, اچھی نہیں, بولنے میں ڈر ہے. ایسا اصول نہیں. ہمارے اللہ کا حکم اتنا پکا ہے, اللہ کے نائب جو خلیفہ بندے تھے, کام چلائے تو محبت سے بھی چلائے, کام نہیں چلے تو بعض وقت طاقت سے بھی چلائے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آج کہتے ہیں حضرت ہماری بیوی بات نہیں مانتی. اب خود تو بڑا دیندار بنا پھر رہا ہے, اور گھر کی بیوی دیکھو دین سے دور ہے, اور پورا گھر اپنے بیوی کے چکر چل رہا ہے, پیچھے چل رہا ہے, اور یہ تو بڑا صوفی صافی ہے, سمجھتا ہے میں بس ذمہ داری. اس لیے نہیں پیدا فرمائے, یاد رکھ کے جاؤ, مومن کو دنیا میں شریعت کے نفاذ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, کوئی چھوٹے موٹے دین کے کام کر لینے کے لیے پیدا نہیں کیے. ہمارا مقصود اللہ کا حکم, فلاں ساتھی جماعت کا, فلاں ساتھی ذکر کا, فلاں ساتھی وہ جماعت کا, سب جماعتوں کا مقصود کیا ہے معلوم؟ اللہ کے حکم پہ خود چلنا, اللہ کے حکم پہ دوسروں کو چلانا. یہ ذمہ داری ہے ہماری. ہاتھ سے روک سکے تو روکو, یا نہیں تو پہلے تو زبان ہے, ہاتھ سے روکو, پھر زبان, پھر دل میں براس نہ کرو. بتانا مقصود یہ ہے, دنیا میں انسان عظیم صفات لے کے آیا ہے. اللہ نے اس کی شروعات ایمان ہے, ایمان کے بعد بہت سارے صفات ہیں. وہ صفات قرآن میں خوب گنوائے اللہ. کیسا ایک مومن ہونا چاہیے جو دنیا میں اللہ کا حکم پھیل سکے, اپنے آپ پہ اس 5 فٹ کے انسان پہ اللہ کا حکم چلائے, کیسے چلا سکے, اس کے سارے صفات کیسے ہونا چاہیے, قرآن میں اللہ نے کھول کر کے بیان کیا, مثالیں بھی دی. اب وہ چیز ہونا ہے
تو ایک ہی چیز ہے اپنا اللہ سے، کوئی ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ مت کرو، اللہ سے تعلق بناؤ. اس لیے کہ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمارا اصل جو ہے تعلق مع اللہ ہی اصل چیز ہے، اللہ ہی سے ہماری حیثیت ہے، طاقت ہے. ہم اپنے نیچے اپنے حیثیت سے گرے ہیں تو پھر اپنے اللہ سے وہی کیا کر لو، تعلق بنا لو، انشاءاللہ. پھر دیکھو کیسی زندگی میں اللہ برکتیں ڈالتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ پوری قوت سے کہتے ہیں بھائی کثرت ذکر کرو، کثرت ذکر کرو. حضرت میری وہ فیلڈ نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. بھائی فیلڈ کا مقصد نہیں، بات نہیں ہے. تمہارے کام الگ الگ ہو سکتے ہیں. تم عالم ہے، کوئی تم کام کر سکتے ہو، تم کوئی دنیاوی تعلیم یافتہ ہے، تم اپنے انداز سے دنیا میں کام کرو، بہت ضرورت ہے. تم فلاں ہیں، تم فلاں ہیں، اپنے انداز سے کام کرو. لیکن تب تمہاری سارے کاموں میں کچھ طاقت آنا ہے، کام نکھرنا ہے، کامیاب ہونا ہے تو تعلق مع اللہ ضروری ہے. تعلق مع اللہ کے بغیر صفات نہیں بنتے. تم حق بولو گے تو 10 ظالم پیدا ہو جائیں گے. ہمارے بچے ہیں نا ہندوپور میں کالج میں پڑھتے ہیں، پورے مسلمانوں کی کالج ہے، لیکن پہلے تو بہت رعایت تھی نمازوں کے لیے فلاں، اب نماز نہیں دیتی. اب وہ پی ٹی صاحب جو ہے ایک بچے کو ہمارے سے متعلق ہے، وہ بچہ اب وہ بچہ ایک گروپ بنا کے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بلا کے بول رہا تو خراب ماحول کر رہا، اس لیے 8 دن خاموش رہ جا، سب نماز چھوڑ دے تو میں تجھے آدمی کو کیا کر دوں گا، نماز پڑھنے کا پاس دلا دوں گا. تیری وجہ سے سب نمازی بن رہے ہیں. تو وہاں 4 مسلمان ہمارے ٹیچر ہیں. وہ بچہ بولتا ہے چھوٹا نوجوان ہے، کہتا حضرت سب مسلمان ٹیچر بھی بولتے تو غلط کر رہا بولتی ہے. اب بتاؤں میرے بھائی کتنی غلط بات ہے، کتنا غصہ طبیعت میں آتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. روشن بات کرنے والے، روشن خیال کہنے والے تعلیم اصل ہے. کہاں گئی تمہاری تعلیم؟ تمہاری ہوش کہاں چلی گئی؟ تمہاری تعلیم تم کو فنا کر رہی ہے. اب یہی ہمارا مسلمانوں کا قصور ہمارا ہے نا، مسلمانوں کا. ہماری طاقت توڑنے والے ہمارے ہی لوگ ہیں، یاد رکھ کے جاؤ. لوگ کہتے ہیں فلاں سیاست میں ہمارا مسلمان ہے کہ خوش ہوتے ہیں، انہیں سے ہماری پوری عزت توڑنے ہمارا بخاری گرانے والا تھا. یہ کیوں ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہر طبقے کے لوگ یہاں ہیں، واللہ کسی پہ تنقید نہیں ہے. بات دیکھیے جب تک اللہ سے تعلق نہ ہو دنیا اتنی رنگریلی ہے، دھوکہ انسان کو دھوکہ دے گی. اور بندہ تو بعض وقت دین سمجھتا آ رہا ہوگا، کئی دور دین سے رہے گا. میں کر رہا ہوں اچھا، اللہ سے مضبوط تعلق کی ضرورت ہے. پھر جہاں رہو انشاءاللہ اللہ رب العزت کا قرب ملے گا. جہاں جس فیلڈ میں رہو انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسا کام لیں گے، پھر اس کا جو ہے فیض پوری دنیا پھیلے گا اور خود زندگی میں اس کا اثر ہوگا. اللہ سے تعلق نہیں ہے تو اپنے بچے کو دین پہ لانا مشکل ہے. دنیا ہے، ماحول خراب ہے. ولی کا بیٹا بھی ظالم بن سکتا ہے، کوئی اصول نہیں ہے. ولی کا بیٹا کیا بنے؟ ماحول ہے دنیا. ولی ہے، اس کی بیوی خراب ہے، ماحول ہے. لیکن ہم کو خاموش بیٹھنے کے لیے نہیں، ہم کو جو ہے ہمارا مسئلہ ہمارا ہی مسئلہ ہے، اور ہم اتنا اللہ سے دور ہیں ہماری بات کوئی ماننے کو تیار نہیں. ہم نیکی کی طاقت نہیں سمجھتے. بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف حضور ہی کا مسئلہ نہیں، صحابہ کی طاقت دیکھ لو آپ. صحابہ دنیا میں پوری طاقت پہ کیوں چلے؟ دین پہ. وہی کام اپنے اللہ سے. اور پھر ایک ایک اللہ والا بھی کئی کئی علاقوں پہ بھاری ہو گیا. معین الدین چشتی پورے ہندوستان پہ بھاری ہو گئے. سید احمد شہید علاقوں کے علاقے رجوع ہوئے. نظام الدین اولیاء کہاں کہاں ہندوستان میں. آج بھی آپ دیکھو ہندوستان میں یہ جو کفرستان تھا، آج جو کچھ دین کی کوئی روشنی ایمان کی نظر آ رہی ہے تو وہی تعلق مع اللہ والے بندے تھے، جن کے پاس کوئی اسباب ایسے نہیں تھے، لیکن وہ اللہ سے تعلق تھا، اس کا نور تھا. جہاں جاتے ہدایت، جہاں جاتے ہدایت.
یہ کمال ہے اصل. یہی تو اصل مسئلہ ہے وہ یورپ والوں کا کہ مسلمان میں ایسے بندے پیدا ہو جاتے ہیں جو نظام کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے پرسوں ایک واقعہ تھا کہ ان کے اندر جو اللہ کے لیے مر مٹنے کی جو اسپرٹ ہے، اللہ سے محبت، اس کو نکال دینا چاہیے. یہ اصل ان میں کمال ہے. اب وہ کوشش میں لگے ہوئے وہ ان میں جو اللہ سے محبت کی جو اصل چیز ہے طاقت، ان کو اندازہ ہوگا یہ اصل چیز ہے، اس کو نکال دو تو مسلمان پھر ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے. یہ اصل کمال. اپنے سمجھیے کافروں کا طریقہ الگ ہے، ہماری کامیابی کا اصول الگ ہے. تم ہزار اسباب پیدا کر لو، آج جو ہماری حالت ہے ویسے ہی رہیں گے تو نہ ہمارے انفرادی حالات اچھے ہوں گے نہ اجتماعی حالات اچھے ہوں گے. سب کچھ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم اپنے تعلق میں اللہ کو مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ خوب اللہ سے. اس لیے اتنا تعلق کہ ہم اصل سے جڑ جائیں، اپنے اصل سے جڑ جائیں. اس کو ہماری لینگویج میں فنا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اصطلاح میں کس میں تصوف کے فنا بولتے ہیں. فنا ہو جانا بندہ. اب اللہ سے مل جانے کا مطلب کیا بھائی؟ اللہ سے مل جانے کا مطلب خوب دل میں اللہ اللہ ذہن میں آ رہا ہے، کہاں بیٹھے تو بھی اللہ کی آواز سنے آ رہی ہے، وہ سب نہیں ہے. یاد رکھو کیفیات ہیں پھر بھی معاون ہے راستے میں چلنے کے لیے. جیسے صبح میں حضرت نے بیان کیا عنابت پہ، اصل کمال ہماری طاقت کیا ہے معلوم؟ اپنی مرضی نکل جانا، اللہ کی مرضی پہ آ جانا. اس کو بولتے ہیں فنا. ہمارے پاس اس کو بولتے ہیں فنا. کا مطلب یہ نہیں بعض لوگوں کو اندازہ کیا ہو جاتا ہے اللہ والے بن گئے تو دنیا میں مشکل ہی گا بھائی بول کے دنیا چھوڑ، کچھ بھی دنیا چھوڑنا نہیں. اللہ والوں کا مطلب اس دنیا میں رہتے ہوئے مست اچھی زندگی گزارتے ہوئے بھی اللہ سے نہیں کٹنا. سب کرنا یہ اللہ کے لیے کرنا، سب کرنا. ایک بزرگ ہے وہ کہتے ہیں بھائی تم زہد کے معنی اللہ والوں کے معنی یہ مت سمجھ جاؤ اچھا کھانا نہیں، اچھا پینا نہیں، اچھا سونا. وہ بولتے ہیں سمجھ میں اچھا کھا، اچھا پی، اچھی بیوی بنا، اچھی شادیاں کر، اچھا فراش، اچھا بستر، یعنی رہن سہن سب اچھا ہو، لیکن فرق ہے کہ اپنے دل میں اللہ کو رکھ. شروع میں کئی لوگ نہیں بولے تو اچھا کھانے میں، اس میں لگ گیا تو پھر اللہ ملتے نہیں. بعد میں تو بن گئے ایک بات کیا ہوا تو بھی تیرا دل نہیں جاتا بدلتا. حضرت عبد القادر جیلانی بہت مجاہدوں میں گزاری زندگی، بہت مجاہدوں میں، جنگلوں میں کیا کیا مجاہدے کرے، لیکن آخر میں ان کا کیسے شان تھے معلوم؟ بڑے بیپاری تھے، بولتے تھے ایسا جوڑا لا بادشاہ بھی نہیں کرنا بولتے. اب عبد القادر کو اللہ کہتے ہیں عبد القادر اب میں تجھ پہ اپنی نعمت کا اظہار دیکھنا چاہتا ہوں. ایسی شان آتی تھی اللہ. ایسے بھی آتی. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، نام ذہن میں نہیں آ رہا، بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا جامی، بڑے عالم ہیں نا. وہ ایک ان کا نام سن کے خواجہ عبید اللہ حرا گئے حضرت سے بیعت ہو جائیں گے. گئے تو کیا عجیب شان ہے ان کا، شاہانہ محل، ایسا سونا دنیا بہ رہی ہے. وہ نکیل جو ہوتے نا بیلوں کو جانوروں کو ماننے کے، وہ میخے بھی سونے کے ہیں، سونا چاندی اس پہ پیشاب پاخانہ سب کر رہے ہیں. اور اندر گئے تو پورے بادشاہ حضرت کے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت مولانا جامی کو تو ذرا شک ہو گیا، اللہ یہ اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں کیا کہ غلط جگہ آ گیا میں. بولتے ہوئے ایک شعر پڑھتے گئے، آنچے مردس جو دنیا دوست دارت. وہ کیا مرد بولتے ہیں اللہ والے کو، وہ کیا اللہ والا ہے جو دنیا کو دوست رکھ، بول کے چلے گئے. حضرت دیکھے چلو اب اسی عمان میں جا رہے ہیں، ایک جگہ دوپہر کا کچھ وقت آیا تو ذرا تھکان ہوئی تو سونے کے لیے مسجد میں گئے. سوئے تو حشر کا میدان سامنے خواب میں آیا. تو خواجہ عبید اللہ حرار آ رہے ہیں، اور جامی بڑے پریشان حال میں ہیں. لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں جامی ہمارا حق دو، ہمارا حق دو، ہمارا حق دو. تو حضرت جامی اپنے نیکیاں دے رہے ہیں، تو دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو گئے، حق مانگنے والے ابھی ختم نہیں ہوئے. جامی بڑے پریشان ہیں. تو ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، اس پہ اللہ والے بیٹھ کے آ رہے ہیں شانان. میں جامی کو ہمارے اعمال سے دے دو، ہمارے خزانوں سے دے دو. تو جامی آنکھ کھولے تو ان کو سمجھ میں آیا وہ
مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس میں گیا تھا، اللہ والے کے وہ کوئی معمولی نہیں، اللہ کے بہت ہی مجھے ان سے ضرورت ہے، آخرت میری انہی سے سنورنا ہے۔ پھر واپس گئے تو جب گئے تو آپ عجیب انداز ہے، کچھ وہاں بادشاہ نے کچھ نے اللہ کی یاد میں غرق ہیں، عجیب مستی ہے حضرت پہ۔ اب گئے جا کے کہنے لگے حضرت آپ سے تعلق کیا، بھلے پہلے آیا تھا گیا کیوں، چلا کیوں گیا؟ نہیں حضرت ایسے ہی چلا۔ نہیں بتاؤ، نہیں حضرت ہاں چھوڑ، جاتے ہوئے ایک لفظ تو ایک زبان پہ کچھ تھا تیرے، کیا اصل بول کے گیا تو؟ حضرت کو کشف ہو گیا، پوچھے کہ نہیں حضرت بولے نہیں بولیے، تو شعر پڑھے، آنکھ سے مردش جو دنیا، تو فوراً حضرت وقفے کے بغیر کہنے لگے اگر دارت برائے دوست دارت، اگر رکھتا بھی ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، دنیا رکھ رہا ہے تو کس کے لیے؟ تو میرے بھائی بات سمجھنے کی ہے، اللہ والے کا مطلب دنیا چھوڑنا، اللہ والوں کا مقصد یہ ہے ہم اپنے اصل سے جڑے، اللہ سے جڑنے سے ہوتا کیا ہے، انسان میں وہ سارے کمالات آ جاتے ہیں جن سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے علماء میں، متقی علماء میں اور اہل اللہ میں پوری موجود ہیں۔ اللہ کے ایک ایک حکم پہ بادشاہوں سے ٹکر لے لیے لیکن اللہ کا حکم نہیں چھوڑے، ایسی مثالیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کے ذہنوں میں ہونا، جس فیلڈ کے بھی ہیں اللہ کو منائیں گے، یہ نہیں سوچنا میں آئی ٹی کا، میں فلاں کا، میں ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں۔ آج ڈاکٹر حضرات بھی اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ایسا مریضوں کو ڈراتے ہیں، مریض ہی ڈر ہی جاتا ہے۔ بھائی ایک اصول پڑھنا، ایک اللہ پہ یقین، ہم مسلمانوں کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے لیکن اللہ پہ یقین والے ہیں نا، دنیا خوب ڈرا رہی ہے، یہ ہونا ایسا جو ہے، پورے ڈرے ہوئے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ صرف ظاہری اسباب کی پڑھائی سے کام نہیں چلتا، اللہ پہ یقین، دونوں میں بیلنس ہو تو پھر بندہ آخری مرحلے پہ جہاں دنیا جواب دے دیتی ہے وہاں بھی بندہ ایسی تسلی پاتا ہے وہ ہم گمان سے باہر ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اب طے کر کے جائے کہ اللہ کو منائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے منانا کہ ہمارا اصل اللہ ہے، ہماری طاقت اللہ ہے، ہمارا کمال اللہ ہے، سب کچھ ہمارے اللہ ہی ہے، ہمارے ماوا ملجا ہے، ہم ان کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ تو میں کہہ رہا تھا بس فنائیت آنا، کیا آنا؟ فنائیت آ جانا۔ فنا کے معنی، فنا ہو جانے کے معنی کیا؟ مر جانا بول کے نہیں، فنا کے معنی بقا ہے، فنا کی راز میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فنا ہو جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی سیکھ لی ہے، تو اس لیے یہاں تک اب جم کے محنت کرنا، کریں گے سب ساتھی؟ اچھا بس دعا کرے اور اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اصل سے اللہ سے سچا پکا تعلق نصیب فرمائی، فنائیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔